السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی سمر ویکیشن اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ اور دین اینڈ ٹیک کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہماری 4th کلاس ہے اور امید ہے آپ کو کورس میں مزہ آ رہا ہوگا، نئی نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہوں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس میں کچھ چیزیں 10 منٹ کے لیے ہماری کلاس ہوتی ہے، جس میں ہم 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ 10 منٹس کے لیے ہم عربک ورڈز پڑھتے ہیں، 10 منٹس کے لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10 منٹس کے لیے ہم ٹیکنالوجی کو دیتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا مشین لرننگ اور AI سیکھ سکیں۔ تو چلیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اپنے اچھے اعمال کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال اچھے بنا دے اور ہمیں اور انہیں اپنے ہی لیے خالص کر دے، اور اس میں ہمیں اس میں دوسرے کو حصہ نہ رکھے، یعنی کہ ہمیں اچھے جو اعمال ہیں وہی کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں ہم ورڈ سیکھتے ہیں، عربک ورڈز۔ ہم 7 ورڈز سیکھتے ہیں جن میں جو ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو قرآن میں بھی ہوتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ القرآن یعنی کہ قرآن، الایمان ایمان۔ ہمیں پتہ ہے قرآن کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تو اس کو ہم قرآن بولتے ہیں۔ عربی میں بھی قرآن بولتے ہیں، ہم اردو زبان میں بھی قرآن بولتے ہیں، ایون انگلش لینگویج میں بھی قرآن کو قرآن ہی کہا جاتا ہے۔ الایمان یعنی کہ ایمان۔ الشمال شمال، آپ نے دیکھا ہوگا جو ہم سمت کے لیے ڈائریکشن کے لیے یوز کرتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، تو یہ وہ والا شمال ہے۔ پھر امتی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، ہم امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی کہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو عربی میں بھی امتی کہا جاتا ہے اور اردو زبان میں بھی، جیسے الصلاۃ ہے، الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں اور عربی میں بھی نماز کو صلاۃ ہی کہا جاتا ہے۔ القائم یعنی کہ قائم، اور کھڑا ہونا یا قائم کرنا، کہتے ہیں نا یہ بلڈنگ جو ہے یہ کس جگہ پہ قائم کی گئی ہے، یا یہ والی بلڈنگ کہاں قائم ہوگی، یا اس جگہ پہ قائم کی گئی۔ اس طرح کے جو قائم کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، بنانا، ٹھیک ہے۔ مقام کو بھی قائم، اس جگہ پہ مقام کے وقت مقام جیسے لفظ الفاظ بھی بولتے وقت ہم قائم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں بھی قائم ہے اور اردو زبان میں بھی قائم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ سنتن کا مطلب سنت ہے، اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہوتے ہیں یا انہوں نے جو ہمیں چیزیں سکھائی ہیں اور خود بھی کیے ہیں پریکٹیکلی، ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 7 ورڈز ہیں، اور آپ دیکھیں اس میں سے کوئی ایسا ورڈ نہیں جو ہمیں مشکل لگے، یہ بہت سمپل ہیں، بہت آسان ہیں۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ ہم نے کتنے ورڈ سیکھ لی ہیں؟ 7 ورڈز آج ہم نے سیکھ لے ہیں عربک کے، جو ہماری حدیث مبارکہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم کورس میں پڑھ رہے ہیں، اور ویسے بھی قرآن میں بھی یہ لفظ اس طرح ہی شامل ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے حدیث مبارکہ، جو ہم حدیث کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم 4 حدیث پڑھتے ہیں۔ اور چلیں اب دیکھتے ہیں آج والی ہماری حدیث میں کیا لیسن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے درود شریف پڑھا ہے، درود ابراہیمی پڑھا ہے، اور پھر اب ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے۔ اب یہاں پہ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سب کو مسکرا کے دیکھتے تھے، مسکرا کے ملتے تھے، اور مسکرا کے ملنا یا مسکرا کے دیکھنا بہت ہی مینرز کی بات ہے اور بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ سے مسکرا کے ملتا ہے۔ تو اسی طرح
ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ ہمیں جب بھی کسی کو ملنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے تو ہمیں مسکراتے رہنا چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر جہاں پہ دوسری حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو مصیبت میں گال پیٹے، گریبان پھاڑے یا جاہلیت کی پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب ہمیں یہ ہے، اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ غم کی حالت میں یا غصے کی حالت میں ہمیں اپنا گریبان اور گال پیٹنا اور کپڑے پھاڑنا، چیزیں اٹھا کے جو پھینکتے ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ یہ بہت جاہلیت کے کام ہیں، ٹھیک ہے۔ گریسفل تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی کسی کی گریس یہ ہوتی ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر جائیں، یا آپ کسی کو گالی نہ دیں، یا آپ کو غصہ آیا تو آپ چیزیں اٹھا کے نہ پھینکیں، جیسے بچے کے شور کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے تو اپنی ماما کو بھی مارتے ہیں، بڑے بہن بھائیوں کو بھی مارتے ہیں، چھوٹوں کی کوئی چیز پھینک دیتے ہیں اور اپنے منہ پہ بھی تھپڑ مارنے لگ جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کرتے ہیں، تو چھوٹے بچے تو نہ سمجھ ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن چھوٹے بچوں کو بھی ہم یہی باتیں سمجھانے کے لیے ہم نے یہ کورس رکھا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے، تاکہ چھوٹی حدیث مبارکہ، تاکہ ان کے لیے آسانی سے ان کو بات سمجھ آ جائے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں نے اس چیز سے بچنا ہے کہ آپ نے غصے میں اور غم میں یا کوئی تکلیف آئے یا آپ کو مشکل لگے کوئی چیز، غصہ آ جائے، تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا کہ جیسے اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کے گال پیٹنے ہیں، دوسروں کو مارنا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکنی، تو یہ بہت زیادہ بری عادت ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگ اب ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے، اور اپنی ماما کو بھی نہیں مارنا، نہ اپنے آپ کو، نہ چھوٹے بہن بھائیوں کی چیزوں کو، اور نہ ہی گھر کے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو اب تیسری حدیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اوندے منہ لیٹنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں کہ جیسے ہم الٹے ہو کے سوتے ہیں، اب دیکھیں جب ہم الٹے سوتے ہیں، ہمارے دل پہ اور ہمارے اسٹمک پہ اور انٹسٹائن پہ، جتنی بھی ہمارے گٹ کے آرگنز ہیں اور گٹ ہیلتھ ہے، اس کے لیے ہمارے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم الٹے لیٹیں۔ جب ہم الٹے لیٹتے ہیں، ہمارے ہارٹ کے اوپر بھی پریشر پڑتا ہے اور باقی سارے اعضاء کے اوپر بھی پریشر پڑتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہماری ہیلتھ بھی خراب ہو سکتی ہے نا۔ تو آپ یہ دیکھیں، الٹے ہو کے لیٹنا جو ہے وہ اچھا طریقہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اور بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، یعنی کہ السلام علیکم کہنا چاہیے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، بات چیت کرنے کے لیے مینرز ہے نا، یہ ہمارا پیارا مذہب جو ہے وہ کتنی اچھی اچھی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بتاتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے میں دوسرے کی چیزیں نہیں اٹھا کے پھینکنی چاہیے، اور مسکرا کے ملنا چاہیے، اور الٹا ہی نہیں لیٹنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ بات کرنے سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی لیسن ہے کہ جب آپ اپنی ٹیچر سے ملتے ہیں، ٹیوشن جائیں، اسکول جائیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ملیں، یا بڑوں سے بات کریں یا چھوٹوں سے، جب بھی بات کرنی ہے تو اس سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب کہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ چلیں اب ہمارا سیگمنٹ 3 سٹارٹ ہوتا ہے، جس میں ہم مشین لرننگ کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ اچھا، لاسٹ ہم نے پڑھا تھا کہ پیٹرن کیا ہوتے ہیں، آج ہم دیکھیں گے کہ ہم مشین کو کیسے سکھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مشین کو کیسے سکھاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جب چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں یا آپ سے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بولنا نہیں آتا، ٹھیک ہے، اور آپ بھی جب چھوٹے ہوں گے تو آپ کو بھی پھر بولنا نہیں آتا، پھر پیرنٹس، گھر والے سب سکھاتے ہیں نا، جملے سکھاتے ہیں، پہلے لفظ سکھاتے ہیں، چیزوں کے نام سکھاتے ہیں کہ یہ انڈا ہے، یہ ٹیبل ہے، یہاں پہ نہیں جانا، یہ گرم ہے، کوئی چائے پڑی ہو تو ہم ایسے کرتے ہیں نا، گم ایسے کرتے ہیں، گرم ہے بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جیسے ہم ان کو سکھاتے ہیں، اسی طرح سے ہم مشین کو بھی سکھاتے ہیں، جیسے ہم اس کو پیٹرن سکھاتے ہیں، پیٹرن کے بارے میں بتاتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو چیزوں کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں۔ جیسے ہم نے سیکھا ویسے ہی مشین بھی سیکھتی ہے۔ اب جیسے ایپل ہے، A فور ایپل ہم نے سیکھا ہے، مشین کو بھی اس طرح ہی ہم سکھاتے ہیں، اس کو کوئی چیز دکھاتے ہیں یا اس کو بار بار کوئی چیز سکھاتے ہیں، سناتے ہیں، تو اس کو سمجھ آ جاتی، کیونکہ مشین بھی تو سمارٹ ہوتی ہے نا، جیسے آپ سمارٹ ہیں، آپ سب بچے بہت سمارٹ ہیں،
اسی طرح مشین بھی بہت سمارٹ ہوتی ہے، وہ سیکھ جاتی ہے. اور مشین لرننگ کیا کرتی ہے، جب ہم مشین کو جب تصویریں دکھاتے ہیں، آوازیں سناتے ہیں یا الفاظ دیتے ہیں تو مشین ان سے پیٹرن سیکھتی ہے، یعنی کہ یہ پیٹرن ہے کہ اس طرح سے کام کرتا ہے، اس طرح سے پیٹرن بنتا ہے. اور پھر وہ تصویریں کس طرح کی ہو سکتی ہیں، جیسے کتا ہے، بلی ہے یا ٹیبل ہے، اور بیڈز ہو سکتے ہیں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بکس ہیں، کچھ کوئی بھی چیز ہے تو ہم اس کو دکھاتے ہیں تو وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتا ہے، بلی ہے، انسان ہے، یا اس نے کوئی بات کہی ہے، کچھ بولا ہے، یہ آواز خوشی والی ہے، یہ آواز غمی کی ہے، یہ غصے والی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ بنا لیتا ہے. اسی طرح جیسے ہم قرآن میں بار بار سکھایا جاتا ہے کہ نماز قائم کرو، سچ بولو، صبر کرو، ایسے ہی ہے نا، ویسے ہی مشین کو بار بار صحیح چیزیں دکھا کر سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، اور مشین کو جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے تو انسان عقل کو استعمال کرتے ہوئے سیکھتا ہے. اسی طرح مشین کو ہم سکھاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے سکھایا عقل کے ذریعے، اور ہم مشین کو ڈیٹا کے ذریعے سکھاتے ہیں. ہم اس کو جو چیزیں دکھاتے ہیں وہ اس کو ڈیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ڈیٹا کے تھرو سکھاتے ہیں. ڈیٹا میں کچھ بھی آ سکتا ہے، ڈیٹا میں پیٹرن آ سکتے ہیں، ڈیٹا میں تصویریں آ سکتی ہیں. تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس میں سے کافی کچھ سیکھنے کو آپ نے کافی کچھ اس میں سے سیکھا ہوگا. اب بات کرتے ہیں ہم ہوم ورک کی. تو آپ نے آج کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مسکرانا ہے، مسکراتے ہوئے لوگوں کو السلام علیکم کہنے کی عادت کو اپنانا ہے. چاہے آپ اپنی ٹیچر سے ملیں، چاہے آپ ٹیوشن میں جائیں، چاہے آپ کسی بڑے سے بات کرنے لگیں، تو آپ نے انشاءاللہ تعالی سب کو السلام علیکم کہنا ہے. اور پھر جو ایکٹیویٹی ہے وہ آج کی یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اگر آپ روبوٹ بنائیں تو اس کو سب سے پہلے آپ کیا سکھائیں گے، نماز، سلام کرنا یا کوئی اور کام. ٹھیک ہے، تو چلیں آج اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.